بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اور میری معلوماتی باتیں پسند آ رہی ہوں گی۔ پلیز آپ میرے اس چینل کو فالو اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ اور بہترین ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بہترین واقعہ لے کر آئی ہوں جو کہ ہے اصحاب فیل کا لشکر اور ابابیل۔ آئیے چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ یمن و حبش کا بادشاہ ابرہہ تھا، عیسائیت کے مذہب کا پیروکار تھا۔ جہاں وہ ایک طرف عیسائیت کو پھیلا رہا تھا، وہیں دوسری جانب عربوں کی تجارت پر قابض ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے شہر صنع میں ایک گرجا گھر بنایا تھا جسے کعبے کا نام دیا گیا تھا، اور اتنا اونچا تعمیر کیا کہ اس کی بلندی سے نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس کو سونے اور چاندی اور جواہرات سے مرصع کیا تاکہ لوگ اس کی عظمت و شوکت سے مرعوب ہوں۔ اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ کے بجائے صنع میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہی حج کا میلہ ہوا کرے۔ اس نے باقاعدہ اعلان کرا دیا کہ اب یمن سے مکہ والے کعبے کے حج کے لیے نہ جائیں اور اسی کنیسے میں عبادت کریں، یہیں پر حج کریں اور اسی کا طواف کریں۔ عرب میں اگرچہ بت پرستی غالب آ گئی تھی، مگر دین ابراہیم اور کعبہ کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں پیوست تھی۔ اس لیے ایرانی، قطان اور قریش کے قبائل میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت شاق گزری، کیونکہ عربوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے کعبۃ اللہ کا حج کرنا چلا آ رہا تھا۔ چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنان کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر صنع کا سفر کیا اور ابرہہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پخانہ پیشاب کر ڈالا اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت سے ابرہہ بادشاہ کو بہت تہش آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھائی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش روا ایک بڑا دیو ہیکل ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ بادشاہ کا پروگرام تھا کہ بیت اللہ کو ڈھانے میں ہاتھیوں سے کام لیا جائے، اور تجویز یہ کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور لمبی زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھ دیں اور ان کو ہکا دیں تاکہ سارا بیت اللہ معاذ اللہ زمین پر آ گرے۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ میں چڑھائی کے ارادے سے چل پڑا اور راستے میں اہل مکہ سے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے بھی تھے۔ یہی عبد المطلب ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی رعب دار اور نہایت ہی جسیم اور باشعور آدمی تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو اپنے پاس لے آئے ہو جو مجھے واپس کر دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں اور تم اپنے اونٹوں کا مجھ سے سوال کرتے ہو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کے بارے میں تو کچھ نہیں پوچھا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پھر عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابرہہ نے کہا کہ تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا، پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہے کرو۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزیر ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی۔ آپ کے ساتھ قریش کی ایک بڑی جماعت بھی تھی۔ سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ، ابرہہ کے عظیم لشکر کا مقابلہ ہمارے بس میں نہیں ہے،
آپ ہی اپنے بیت اللہ کی حفاظت کا انتظام فرمائے اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ان کو یقین تھا کہ اس کے لشکر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ ابرہہ 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جب مزدلفہ میں منا کے درمیان وادی محشر میں پہنچا تو ہاتھیوں کا پیش روا محمود، جو سب سے بڑا ہاتھی تھا، وہ کعبے کی طرف نہ چلا بیٹھ گیا۔ جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر کعبہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا۔ اس سے پہلے یہ عجیب و غریب پرندے نہیں دیکھے گئے، جو ہبہ میں کبوتر سے چھوٹے تھے۔ ان کے پنجے سرخ تھے اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں، جو چنے یا مسور کے دانے کے دال کے برابر تھی۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور سے سنگ باری کری کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ کنکریاں چھوٹی چھوٹی سی تھیں، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگیز فیل سواروں کے خود کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا تھا۔ ہر کنکری نے وہ کام کیا جو بندوق کی گولی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جس پر کوئی کنکری گرتی اسے سخت کھجلی ہو جاتی، جس سے کھال پھٹتی اور گوشت نکلنا شروع ہو جاتا اور خون و گوشت پانی کی طرح بہنے لگتا اور ہڈیاں نکل آتی تھیں۔ وہ ابرہہ جیسے راستے میں ٹکرانے والے کسی لشکر نے شکست نہ دی، اسے اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے شکست دلوائی۔ اس نے شکست بھی کھائی اور بدترین مرض میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حال میں اس کو واپس یمن لایا گیا۔ دارالحکومت صنعا پہنچ کر اس کا سارا بدن یہیں مکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا اور وہ اس طرح مر گیا۔ ابرہہ کے ہاتھی محمود کے ساتھ 2 ہاتھی بان یہیں مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے۔ اس طرح کے دونوں اندھے اور اپاہج ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ اندھے اور اپاہج تھے۔ اصحاب فیل کے اس عجیب و غریب واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی اور سب ماننے لگے کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ ان کی طرف سے خود حق تعالیٰ نے ان کے دشمن کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اسی عظمت کا یہ اثر تھا کہ قریش مکہ کے مختلف ملکوں کا سفر بذریعہ تجارت کے کرتے تھے اور راستے میں کوئی ان کو نقصان نہ پہنچاتا تھا، جبکہ دوسروں کے لیے یہ خطرات سے خالی نہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا، اور یہ واقعہ جو ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آج فلسطین پہ جس قسم کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان کے لیے بھی آسمان سے مدد بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ تھینک یو سو مچ۔